بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم جناب پیر صاحب، امیر مرکز کو ہاٹ، مولانا عظیم صاحب، معدودین صاحب و جملہ اہل شورا اور روزانہ جوڑ حضرات، السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ میں مستورات کی جماعت کا ذمہ دار عبدالمالک ملیشیا صبح صبا ضلع تواؤ سے بول رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی خط بھیج دیا تھا، آپ حضرات کو اللہ جزائے خیر دے کہ آپ نے ہمارے خط کو ریونٹ پہنچا دیا تھا، لیکن اب مستورات کی قسم پرسی کا کچھ احوال بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات ہمارے لیے اجتماعی فکر اور دعائیں کریں۔ ہماری مستورات کی جماعت ضلع سمپورنا میں کام کر رہی تھی۔ پورے سمپورنا ضلع میں ایک بھی کرونا مریض نہیں تھا کہ کرونا وائرس کے سبب پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہو گیا۔ مقامی ساتھیوں نے ہمیں مستورات کے لیے ایک گھر دیا اور ہمیں ایک چھوٹے سے مسجد مسلح میں ٹھہرا دیا۔ ہم صرف اپنے تک محدود رہ کر اعمال کرتے رہے۔ 25 مارچ کو پولیس نے ہمیں سمپورنا اسپتال بلایا، وہاں ٹیسٹ کر کے گاڑی میں بٹھا کر 100 کلومیٹر دور تواؤ کوارنٹین سینٹر میں لے آئے۔ 14 دن ہمیں کوارنٹین سینٹر میں بند کر دیا۔ کوارنٹین سینٹر میں انڈونیشیا کے اجتماع سے واپس آئے ہوئے بہت سے اور لوگ تبلیغی حضرات بھی تھے۔ ہمارے اسپانسر الدعوۃ صاحب بھی موجود تھے۔ ان 14 ایام میں ہم سے اور بھی کئی ٹیسٹ لیے۔ 17 دن بعد ہمیں اسپتال والوں نے اطلاع دی کہ آپ کا پہلا ٹیسٹ صاف یعنی نگیٹو آیا ہے، اب دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ کا انتظار ہے۔ ہم نے شکرانے کے نوافل ادا کر دیے اور اسی دوران روزانہ اسپتال کے عملہ چیک اپ کے لیے آتا رہا۔ ہم سب کو ایک وقت میں وہ بلاتے رہے۔ ہم نے ان سے الدعوۃ صاحب کی وساطت سے گزارش بھی کی کہ ہمارے ساتھ مستورات ہے، مقامی حضرات جب بارے ہو جائے تب ہمیں بلا لے، اور ان مقامی حضرات میں ایک دو بیمار بھی تھے۔ ہم نے کہا کہ ان سے ہمیں کم از کم جدا رکھے، لیکن ہمارا کون سنتا تھا۔ لیٹرین اور غسل خانے سب مشترکہ استعمال کرتے رہے۔ 13 اپریل کو صبح 8 بجے اسپتال والوں نے ہمیں اطلاع دی کہ دوسرے ٹیسٹ میں آپ کے 4 مستورات اور 2 مردوں کو میں وائرس نکل آیا ہے، ان کو اسپتال لے جائیں گے۔ ہمارے ساتھی اکیلے عورتوں کو بغیر مردوں کے، بغیر شوہروں کے اسپتال لے جانے پر راضی نہیں تھے۔ 12 بجے تک ان سے بات چلتی رہی۔ آخرکار پاکستان کی ایمبیسی والوں کو مداخلت کرنا پڑی۔ ایمبیسی والوں کی فون سے میں نے ساتھیوں کو تسلی دی اور مستورات کو اسپتال جانے پر تیار کیا۔ 3 بجے جب ایمبولینس میں مستورات کو بغیر شوہروں کے اسپتال لے جاتے تھے تو ہمارا اور ہمارے مستورات کا جو حال تھا تو یقیناً فرشتہ ان پر روئے ہوں گے، لیکن نہ تو آسمان ٹوٹا اور نہ زمین پٹی کہ ہمیں دنسا دیتے، کیونکہ پشت و روایت کے خلاف یہ ہمیں بہت دشوار تھا۔ جاتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر نے ہمیں 12 دن بتائے کہ پھر 12 دن کے بعد آپ کی مستورات آپ کے حوالہ کریں گے، لیکن آج 28 اپریل تک تاحال اسپتال میں ہیں۔ باقی ماندہ 6 افراد اور مستورات کو 19 اپریل کو سرٹیفکیٹ دے کر مقامی احباب کے مشورے سے ایک مدرسے میں ہمیں پہنچا دیا۔ دوسری رات 20 اپریل کو ہم مستورات کی اسی طرح بیار و مددگار چھوڑنے پر رو ہی رہے تھے کہ پولیس انسپکٹر پہنچا۔ بظاہر تو انہوں نے ہمارے حال کو دیکھ کر ہمدردی کا اظہار کیا، لیکن واپس ہوتے ہوئے میسج کیا کہ آپ کا ویزا ختم ہوا ہے، ویزا لگانے کے لیے آپ نے کیا ہے۔ ہم نے بتایا کہ پورا ملک بند ہے، ہم ویزا کس سے کروائیں، اور سارا ریکارڈ ان کو واٹس ایپ کیا، تب مطمئن ہوا۔ اب مستورات کے 15 دن ہو گئے، ایک ٹیسٹ بھی صاف آ گیا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر کبھی کبھی فون کرتی ہے کہ آپ کی مستورات روتی زیادہ ہیں اور تعاون نہیں کرتی۔ ہم نے فون پر مستورات سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ہم تعاون کیوں نہیں کرتے، وہ جو دوائی اور گولی دیتے ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ سرکاری لباس پہننے کو کہتی ہے جن کی آستینیں بہت چھوٹی ہیں، اس میں بے پردگی کا احتمال ہے، اس میں نماز بھی نہیں ہوتی، اسی لیے وہ لباس ہم نہیں پہن سکتے۔ اللہ کے راستے میں ہو کر اللہ کے حکم یعنی پردے کو ہم نہیں توڑ سکتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ ہم نے فون پر مستورات کے حیریت مسلم مستورات کا احوال دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ کل رات 12:30 بجے 2 مستورات کو الٹی لگ گئی، دونوں کو بہت تکلیف تھا۔ لیڈی ڈاکٹر کو تلاش کیا، کوئی نہیں ملا۔ آخر ایک نرس آئی، ہم نے ان کو بیماروں کی حالت بتائی، وہ اپنے ملائی زبان میں کچھ کہہ کر چلی گئی تو ہم سب نے رونا شروع کر دیا کہ اللہ، یہ لوگ بھی ہمارا نہیں سنتے، اور اگر تو بھی نہیں سنے تم جائے ہم کہاں جائے۔ تو ہم نے فون پر مستورات کو صحابیات کی قربانیاں سنائی اور ان کو تسلی دی۔
اتوار 26 اپریل کو ہماری مستورات کے رونے پر لیڈی ڈاکٹر کو بھی ترس آ گیا اور ہمیں فون کیا کہ ہم گاڑی میں آپ کے پیچھے بھیج دیتے ہیں، کوئی بندہ آ کر ان کو تسلی دے، ان سے معلوم کرے کہ ان کو کیا تکلیف ہے کہ اتنی زیادہ روتی ہیں۔ ہم نے مقامی ذمہ دار ساتھی سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نہ جاؤ، پھر آپ کا دوبارہ ٹیسٹ ہوگا، یہ دوسرا مسئلہ بن جائے گا۔ تو ہم نے ڈاکٹر کو انکار کر دیا۔ آخر ڈاکٹر کو ترس آ کر بیچاری خود ایک گاڑی میں ایک نرس کے ساتھ ادھر ہمارے پاس مدرسے آ گئی، ہم سے بات چیت کی، ہم نے سارے احوال ان کو سنا دیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وطن سے دوری، بچوں کی یاد، شوہروں سے علیحدگی، زبان کا مسئلہ، ذہنی ٹینشن اور ناکافی خوراک، رونے دھونے سے ہماری مستورات اس قدر کمزور ہو گئی ہے کہ بعض تو کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ ملیشیا میں تقریباً 12 جماعتیں ہیں، لیکن کسی جماعت کو ایسے حالات پیش نہیں آئے ہیں۔ آج 34واں دن ہے، 34 دن ہو گئے، کبھی کوارنٹین سینٹر، کبھی اسپتال، مستورات کے رونے سے گلے بھی بیٹھ گئے۔ جب تک خدا کو منظور ہوتا ہے تب تک روتے رہیں گے۔ صورتحال یہ ہے، ہمیں ملک میں جانے کی جلدی نہیں ہے، صرف ایک التجا ہے کہ ہماری مستورات اسپتال کے سرکاری تحویل سے نکل کر پوری جماعت اکٹھی ہو سکے۔ یہ تو اسپتال کے مستورات کا حوال ہوا۔ ادھر ہمارے ساتھ 2 مستورات میں ایک بوڑھی عورت ہے، اس کا بیٹا بھی اسپتال میں ہے، وہ دن رات روتی رہتی ہے کہ ذہنی مریضہ بن گئی، اتنی کمزور ہو گئی کہ روزی بھی نہیں رکھ سکتی ہے، اور کہتی رہتی ہے کہ مجھے بیٹے کے پاس اسپتال لے جاؤ تاکہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ ہمارا مسئلہ پاکستان جانے کا نہیں ہے، وہ دوسرے جماعتیں بھی ملیشیا میں پڑے ہیں۔ ہمارا مسئلہ اسپتال کی مصیبت سے خلاصی کا ہے۔ روزانہ فضائل تبلیغ میں پڑھاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایسے وقت میں مسلمان کی مدد نہ کرے کہ اس کی ابروریزی ہو رہی ہو تو اللہ جل شانہ اس کی مدد سے ایسے وقت میں اعراض فرماتے ہیں جبکہ وہ مدد کا محتاج ہو۔ ایک عربی قافلہ لوٹتے وقت ایک عربی عورت کی پکار، یا حجاج، پورے سندھ اور پنجاب کے اسلام لانے کا ذریعہ اللہ نے بنا دیا۔ آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں، لیکن احوال اسی لیے بیان کیے کہ شاید آپ کی فکر، آپ کی دعاؤں یا کسی کو کہنے سے اللہ تعالی ہمارا بھی مسئلہ حل کرے۔ آخر میں ہنگو کے تمام احباب سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ افطار کرتے ہوئے افطار کی خوشی میں ملیشیا میں پنسے ہوئے ہنگو کی مستورات کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔ عبدالمالک ذمہ دار، ہنگو مستورات جماعت ملیشیا، مامورین دلاور خان، گولور خان، رفاقت سکندر، مویز خان، عبدالرشید خان۔ وسلام۔